بات کرتے ہیں اور جو ظالم ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں. ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کو پکڑوانے تک یہ جدوجہد جاری رہے گی. انہوں نے آج حملہ کیا, ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم مجھے زیادہ وہ زخمی کریں یا مجھے وہ ماریں. یہ تو یعنی میں اپنے آپ کے جو ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ صبر کریں, پولیس کو یہ انویسٹیگیٹ کرنے دیں. کسی سے کسی پہ حملہ, کسی سے بری بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوچ سمجھ کے اس کا جو رسپانس ہوگا وہ ٹف ہوگا, وہ قانون کے اندر ہوگا اور وہ پولیس کے ذریعے اور قانون کے ذریعے ہوگا. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ نے جلسے میں بھی کہا تھا کچھ ہی دیر پہلے جب جلسہ ہو رہا تھا, ناظرین بھی ملاحظہ کر رہے تھے کہ حق کا ساتھ دیتے ہیں, سچ کا ساتھ دیتے ہیں. اس سے پہلے اب آپ نے کہا کہ آپ کو نصیحت بھی کی گئی تھی, آپ پیچھے ہٹ جائیں, آپ اس طرح سے پلیٹ فارم لوگوں کو مت مہیا کریں جس سے لوگ جان سکیں کہ سچائی کیا ہے یا حقیقت کیا ہے یا فیصلہ کر سکیں. اب اس طرح کا واقعہ جو رونما ہوا ہے, ٹی وی کے باہر ہوا, آپ کے سامنے ہوا, کیا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس سے ارادے کمزور ہو جائیں گے, قدم ڈگمگا جائیں گے, ان کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں؟ میں تو بہت یوز ٹو اس تھریٹس کا. میرا جب مشرف صاحب تھے, میرے کیمرہ مین کو مار دیا, کیا نہیں میرے ساتھ کیا, لیکن یو کے میں لوگوں نے کیا, وہاں کیا, میں پیچھے والی ہٹتا. تھریٹ کرتے ہیں روز مجھے, کئی کچھ لکھتے ہیں, میں نے کبھی بات نہیں کیا, یہ تو چلتا رہتا. میں ڈرتا نہیں ان سے کسی سے. جو بات آئی ڈو, جو میری سروس میڈیا کیا ہے, اس میں رسپانسبلٹی. سوری آپ کی, میں خطا کلامی معاف, میں کیونکہ آپ کے ناظرین جو ابھی جوائن کر رہے ہیں ان کو دوبارہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے فون کال آیا تھا مانچسٹر سے کہ یہاں پہ لوگ کچھ تیار بیٹھے ہیں جو شرارت کریں گے, وہ حملہ کریں گے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کیا, یہ سامنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے. میں نے حبیب جان کو فون کیا, میں نے دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ وہاں پہ جا کے میک شور کریں کہ ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ صحیح ہے. تو یہاں پہ جب آئے, انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی باقاعدہ پوری ہے, ہال کے اندر بھی اور باہر بھی. جب یہاں سے ہم باہر نکلے ہیں تو ہم ان کی گاڑی میں تھے, اور وہ انہوں نے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو پتا تھا یا ان کو شک تھا کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح گاڑی کو واچ کر رہا ہے, انہوں نے نکلتے ہوئے وہ بخاری صاحب کی گاڑی جو ہے اس سے وہ یہ کیا کہ وہ اس سے نکلتے ہیں تاکہ گاڑی وہ پہچانتے ہیں, یہ نہ کوئی فالو کر رہا ہے. بہت سارے لوگ تھے, سینکڑوں لوگوں نے ویڈیو بنائی, فوٹوگراف بنائے, لوگ ٹچ کر رہے تھے, وہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے وہ مل رہے تھے, ان سے گلے لگا رہے تھے, ہمیں بھی کچھ لوگ اچھی باتیں کر رہے تھے. یعنی وہاں پہ تو ناممکن تھا کسی ظالم بدماش کا کہ حملہ کرتے, وہاں پہ تو لوگ ان کو زندہ کھا جاتے. لیکن کیونکہ یہاں پہ یعنی اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لوگ وہاں پہ موجود تھے جو فونز پہ, موبائل فونز پہ ان کو اطلاع دے رہے تھے کہ یہاں فلاں گاڑی سے ابھی نکلے ہیں, فلاں منٹ پہ وہاں پہ پہنچیں گے. جو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے یہ بڑی ضروری ہے پولیس کے لیے, کیونکہ وہ خود اپنی ویڈیو انہوں نے بنائی ہے, ٹھیک ہے نا جی, فوٹیج ان کے پاس موجود ہے. اور وہ اس کے علاوہ وہ جو لوگ ابھی تو آپ کی فوٹیج پہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا فارمیٹ میرے خیال میں سی سی ٹی وی کا ہے, بالکل, ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کریں گے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ناظرین آپ سے بھی وہ شیئر کریں گے فوٹیج جس میں وہ مبینہ ملزم 3 یا 4 وہ لڑکے بتائے جاتے ہیں, 20 سے 30 5 افراد وہ بتائے جاتے ہیں. ایک باہر تھا, وہ آپ کی تو ویڈیو میں جو آپ کے پاس سی سی ٹی وی میں نے دیکھ لیا ہے, وہ تو 5 ہیں جو اندر آتے ہیں. ایک ہوڈ پہنا ہوا ہے, وہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تیار ہے. ایک نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, اور 3 جو ہیں وہ اس کے بغیر, لیکن وہ جس طریقے سے آئے ہیں وہ سامنے نظر آتا ہے کہ وہ مشن پہ ہیں. بہرحال ان کا جو بھی مشن تھا, اور خطرناک مشن تھا, سنگین مشن تھا, کیمرے کی آنکھ میں وہ محفوظ ہو چکا ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ فوٹیج بھی جاری ہو جائے گی, پھر ساری دنیا دیکھے گی ان کی یہ بزدلانہ کارروائی جیسا کہ آپ نے کہا. جی دیکھیں, کرائم سین کے اندر 5 لوگ تو وہ تھے جو موقع پر موجود تھے کارروائی کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کئی 5 لوگ تھے جو کہ لنڈن سے لے کر پلاننگ کرتے ہوئے مانچسٹر آئے. رسم ریسٹورانٹ سے جب کس وقت وہ انٹر ہوئے, وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لوگ جو تھے وہ رسم ریسٹورانٹ کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں, چونکہ جب یہ پروگرام ختم ہوا اور انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کس راستے سے کس گاڑی پر نکلے اور وہ کیسے اور کس وقت وہ پہنچیں گے, اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ انہوں نے موقع کی تلاش جان کر کارروائی کی. لیکن جب بھی کوئی جرم کرتا ہے کوئی شخص کا کسی نہ کسی جگہ پر جو ہے وہ اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے, جس سے وہ جرم پکڑا جاتا ہے. اور اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اندر اور برطانیہ کے اندر جرم کر کے کوئی بندہ یہ سوچے وہ بھاگ جائے تو یہ غلط ہے.
350 ٹائم ایک بندہ صرف گھر سے نکلتا ہے دفتر پہ کام آنے کے لیے 350 ٹائم وہ فوٹوگراف ہوتا ہے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ملزمان ہیں وہ پکڑے جائیں گے, بے نقاب ہوں گے, اور لاڈ نذیر صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دلوائی جائے کہ برطانیہ جیسے پرامن معاشرے کے اندر جو ہے انہوں نے گڑبڑ پیدا کی, اور ایک لاڈ نذیر صاحب جو پاکستانیوں کا پرائڈ سمجھے جاتے ہیں, جو یورپ میں بیٹھ کر یوکے میں بیٹھ کر پاکستان کی بات کرتے ہیں, ٹارگٹ پر تو میں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب کو بھی, لاڈ صاحب کو بھی, اللہ تعالیٰ نے ان کی جان آج بخشی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے. لیکن اچھا لاڈ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی, یہاں پہ ابھی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ناظرین بھی یقیناً جاننا چاہتے ہوں گے, آپ نے کہا آپ کو پہلے بھی کال ایسی آئی, آپ کو کہا گیا کہ بہتر ہے کہ آپ ہٹ جائیں پیچھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پی ایم آزاد کشمیر کے, ان کا بھی یہ بات سامنے آئی تھی سٹیزن شپ کی, آپ کو کہا گیا کہ ہم ختم کر دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور بات آئی کہ تمام کشمیری یہاں پر جو کمیونٹی ہے وہ بہتر ہے ایسی تقریبات میں شریک نہ ہوں, ایسی سیمینارز کانفرنسز اٹینڈ نہ کریں. اس کے بعد آپ کا آج پھر یہ کہنا کہ جو انکشافات ہوں گے, جو اس بیوہ کا انصاف ہوگا میں کروں گا, انکشافات سامنے لاؤں گا. آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں ان سنگین اقدامات کے بعد, اور اب آپ پر بھی ایک حملہ جو کہ آپ کوئی گڈ لک ہے کہ آپ بچ گئے. دیکھیں جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے, آپ نے ڈی ایم ڈیجیٹل نے دنیا پوری کو دکھایا کہ یہ فوٹیج ناظرین ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں, یہ فوٹیج آ چکی ہے جس طرح سے حملہ ہوا. یہ ہماری انسائیڈ بلڈنگ میں ہے. ڈاکٹر لیاقت ملک میں آپ سے کہوں گی آپ ذرا بتائیے گا کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں. یہ کہاں گئے بھی ہے. اچھا یہ ہماری انسائیڈ جو بلڈنگ ہے وہاں سے فرنٹ بلڈنگ سے یہ آئے تھے. جی ناظرین ابھی آپ کو پھر ہم دکھائیں گے. جی تب تک لاڈ صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجیے. وہ بات یہ ہے کہ جو آپ کی جلسے میں جتنے سینکڑوں لوگ جو موجود تھے, اور جس طریقے سے وہ جو ہے وہ چاہتے تھے, ان کو کہا گیا کہ کتنے لوگ کشمیری ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ سندھی اور بلوچی اور پشتون ہیں, ان سب نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ وہ یہاں پہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ جو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے, یہاں پہ جو قاتل, یہ بدماش جو ہے یہ ابھی میں چاہوں گی ناظرین آپ دیکھیں, یہ ان کے حلیے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آئے تھے, یہ تین نظر آ رہے ہیں یہاں, یہ میں چاہوں گی دوبارہ سے آپ یہ ریپیٹ کریں, بلکہ اس کو بار بار کرتے رہیں. یہ انسائیڈ ہمارا جو کوریڈور ہے نا, یہ وہاں سے ہے. یہ ہمارا جو آدمی اس کو کہہ رہا آپ کیا کرنے آئے یہاں, آپ تینوں, یہ آدمی ہے, یہ ایک آدمی یہ ہے. صحیح. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دوسرا آدمی ہے, اس کو باہر نکال رہے ہیں بلڈنگ سے. اور یہ اس نے اپنا سر اور چہرہ ڈھانپ کے رکھا ہے, اور دوسرے نے کچھ ہاتھ میں پکڑا ہوا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرینرز پہنے ہوئے ہیں, انہوں نے وہ جو ہے یہ بھی چوتھا ہے, یہ پنجواں ہے. یہ جو ہے یہ لوگ انہوں نے ٹرینرز پہنے ہوئے ہیں. کرائم کے جو ہمیشہ کرمنل, پہلے تو یہ ہے کہ وہ ٹریک سوٹ پہنتے ہیں, ٹرینرز پہنتے ہیں تاکہ وہ بھاگ سکیں. کرائم سین سے بھاگنے کے لیے انہوں نے پورا بندوبست کیا ہوا تھا, اور جس طریقے سے وہ آئے ہیں وہ آپ کے سامنے بار بار دکھائیں گے, ہم بار بار یہ دکھائیں گے تاکہ آپ بھی صحیح طرح دیکھیں. اور ناظرین آپ کو بھی کہنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی بزدلانہ ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے. اگر آپ بھی جانتے ہیں, اگر آپ ایسے ان ہولیوں کے پانچوں شخص کو ابھی فون آن کریں, میرا جو اسٹاف سن رہا ہے کنٹرول میں فون آن کریں, اگر کسی آپ لوگ کسی ان کو پہچانتے ہیں ہمیں فون کر کے بتائیں کہ آپ ان کو جانتے ہیں, نام ان کے بتائیں, پولیس کو دیے جائیں تاکہ ان کو جو ہے وہ فون لائن آن کریں ذرا, ہمیں بتائیں. اور اس اٹیک کے بعد موقع پر پولیس صرف ہم سننا چاہتے ہیں کہ کسی کو ان کا جو ان کی آئی ڈی کیا ہے, ہم ویسے کال نہیں کو لیں گے, صرف ان کی آئی ڈی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. اپنی اپینین دینے کے بجائے یہ کہ جی وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ صرف جو 5 ہیں ان کو کوئی جانتا ہے, یہ کہاں رہتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کا نام کیا ہے, انہوں نے کہیں دیکھا ہوا ہے, وہ سارا کچھ جو ہے وہ پولیس کو چاہیے آپ کو دیں تاکہ آپ پولیس کو جو ہے اس کی ڈیٹیل بتائیں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے, یقیناً سانجھا کمیونٹی سارے اس دکھ میں شریک ہے. اس وقت ہمیں آپ کے اس سے زیادہ اظہار مذمت اور اہتمام دکھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ ہمیں وہاں تک پہنچائیں, ان قاتلوں تک جنہوں نے یہ قاتلانہ حملہ کیا. کیونکہ اگر یہ قاتلانہ حملے میں وہ کامیاب ہو جاتے تو ابھی وہ قاتل ہی ہوتے, اور اگر آپ ان تک پہنچائیں گے کیونکہ پولیس کی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ. اگر دیکھیں جی یہ تو
مظہر بخاری صاحب کی خوش قسمتی ہے صحیح کہ وہ ہوش میں آ گئے، ورنہ جس طرح وہ گرے ہوئے تھے جی اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں وہاں پہ نہیں تھا، وہ آگے وہ بیچارے وہ آگے ورنہ اٹیک تو مجھ پہ تھا، صحیح یو نو وہ تو آگے تو وہ بیچارے یہاں پر بھی ابھی بیٹھے نہ ہوتے کیونکہ اس قدر اچانک حملہ ظاہر ہے، یعنی بندہ تو ایکسپیکٹ نہیں کرتا. میں تو گاڑی سے نکل رہا ہوں، بلکہ میں ڈاکٹر صاحب کو بتا رہا ہوں کہ 19 لوگ جو ہیں یہ وہ سامنے وہ اب جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، یہ 19 لوگ جو ہیں باہر پارکنگ یہاں پر انہوں نے یہاں اٹیک کیا، یہ 5 سے زیادہ ہے. اب یہ دیکھیں وہ 2 بلیو جیکٹس ہیں، ان کے ڈریسز انہوں نے پورا چہرے کو نقاب کر رکھا ہے، پورا کرمنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں، ہولیگنز ٹائپ کا انہوں نے حلیہ یہ بدماشی کر رہے ہیں وہ سامنے وہ یہ ہمارا اسٹوڈیو کے جو انسائیڈ پریمیسز ہے ان کی بات ڈور ہے، یہ انسائیڈ جانے کے لیے اور جس طرح سے وہ ارد گرد دیکھ رہے ہیں یقیناً وہ اس انتظار میں تھے، اس تلاش میں کہ کب وہ حملہ کریں. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین ڈی ایم ڈیجیٹل کی پارکنگ میں یہ میری گاڑی سامنے ہے، میری گاڑی کے بعد آگے پیچھے پتہ نہیں اس کو کچھ کیا تو نہیں ہوگا. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹارگٹ لے کے آئے ہیں، اس میں ٹارگٹ ان کا یہ ہے کسی چیز کو وہ نقصان وہ جانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں. مالی نقصان سے زیادہ ان کا جو ٹارگٹ تھا کہ جو جانی نقصان زیادہ ان کو کیا جائے اور فزیکلی اٹیک کیا جائے ان لوگوں پر جو کہ حق سچ کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ساری کارروائی میں کہ انہوں نے پوری ریکی کی ہے کہ کون سا ڈور اندر جاتا ہے، کون سا باہر ہے. پھر ساتھ کی جو سٹریٹس ہیں جس راستے میں غائب ہوئے ہیں، یہ وہ سٹریٹس ہیں کہ جہاں سے آسانی سے ان کو پتا ہے کہ مین روڈ سے ہم پکڑے جائیں گے، پولیس پیٹرولنگ کر رہی ہے. کارروائی کے بعد جیسا ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب کی انہوں نے کارروائی کی، کارروائی کے بعد یہ جو بیک پہ سٹریٹس ہیں جو کہ بالکل اس حوالے سے اتنی زیادہ وہاں پہ ٹریفک نہیں ہے اور اندھیرے ہوتے ہیں رات کے وقت، وہاں سے وہ نکلنے کی انہوں نے کوشش کی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی، یہ جس طرح سے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں یقیناً یہ سوچ میں تھے، پوری پلاننگ کر کے آئے تھے جیسا کہ لارڈ صاحب نے بھی کہا. میں آپ سے جاننا چاہوں گی جیسا کہ قریبی ریسٹورنٹ میں ہم نے اہتمام کیا تھا اس سے کانفرنس کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے دیکھا جب وہاں پر ناکامی سے دوچار ہوئے ان کے مذموم مقاصد تو انہوں نے کہا کہ ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی کے یقیناً وہاں پر سب کی توجہ ہے، سٹاف وہاں پر ہے تو یہاں بہتر ہوگا اٹیک کرنا، اور یہ تب سے طاق میں بیٹھے تھے کہ جلسہ ختم ہو اور ہم ان کو کیونکہ آج ٹارگٹ کریں. لارڈ عزیز نے کل سے لاسٹ فیو ڈیز سے ہم نے کافی ڈسکشن کی سیکورٹی کے بارے میں، تو میں نے تمام انتظام کیا. آج ایکسٹرا سیکورٹی جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے ایکسٹرا سیکورٹی لگا دی انسائڈ، وہاں سے بہت سی سیکورٹی تھی تو وہاں کچھ کرنا بڑا مشکل کام تھا. تو انہوں نے دیکھ کے پھر یہ ایسے انہوں نے ہمیں میرا خیال وہاں سے فالو کیا، یا ایسے ہوگا کہ وہاں ہماری یہ ویٹ کرتے رہے وہاں سے، اور ویٹ کرتے رہے میرا خیال یہاں آئے اور مجھے انہوں نے ہاتھ ملایا آ کے مجھ سے پہلے بعد مجھے کہنے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، میں کہا ٹھیک ہوں. وہ تینوں آئے 4-5 جانے اور آگے پھر ڈاکٹر مرزا صاحب میں کہا انہوں نے ایسے مجھے ایسے دکھایا کہ ہم ان کے فین ہیں، کہ وہ ویڈیو نکال رہے تھے کہ ہم فین ہیں. تو میں نے کہا چلو فین ہے، باقی 3 لوگ بھی کر رہے تھے. وہ گئے، انہوں نے جب اس کو ڈاکٹر مرزا کو انہوں نے اٹیک کو کوشش کی مارنے کی، میں نے کہا اوئے، میں نے پیچھے بھاگا ان کے، وہ بھاگیا آگے وہ بخاری صاحب اٹیک کیا. وہ سمجھے کہ یہ لارڈ صاحب بیٹھے ہیں، لارڈ صاحب کھڑے ہیں، انہوں نے اس کو اٹیک کیا، وہ نیچے گر گئے، ہی بیکیم انکانشیس. میں ان کو لارڈ نذیر کو اور ان کو ڈاکٹر صاحب کو باقی میں اسٹاف کو ان کو آگے کریں. میں نے اسی وقت کہا اسٹوڈیو اسٹاف کو پولیس کو فون کرے. میں بخاری صاحب کے پاس باہر چلا گیا دیکھنے کیا. میں نے کہا ان کو رہنے دو، ابھی ایمبولینس آتی ہے دیکھتے کہ ہی واز انکانشیس. میں بڑا کنسرن تھا، مجھے کنسرن تھا ان سائڈ کوئی باہر بلڈنگ میں نہ ہو. ان کو ریسپشن میں بتا دیا، اس وقت پولیس کو فون کیا. یہ ایسے ہم نے کیا. ٹھیک. اور ناظرین یقیناً آپ نے یہ تمام سنی، اینی شاہدین اور جو 7 لوگ ہمراہ موجود تھے، ڈاکٹر صاحب، لارڈ نذیر احمد صاحب، آپ نے ان کی زبانی بھی یہ دیکھا یہ کس طرح سے واقعہ پیش آیا. ہم نے آپ کو فوٹیج بھی دکھائی. اگر آپ پروگرام میں کال کرتے ہیں ہمارے کنٹرول روم میں اور ہمیں بتانا چاہتے ہیں ان 5 افراد کے حوالے سے کوئی آپ کے پاس موجود ہے، ان کا نام یا ان کا نمبر یا ان کا ایڈریس یا کوئی بھی ایسی معلومات، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے تو ہم راز میں رکھ کر آپ کا نام، لیکن پولیس کو انویسٹیگیشن میں مزید آسانی ہوگی. جو مجرم کل پکڑے جائیں گے ہو سکتا ہے وہ آج ہی ابھی پکڑ لیے جائیں. تو آپ اس حوالے سے ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. دیگر اہم شخصیات جو کہ جلسے میں موجود تھیں، جو اس کے بعد وہاں پر موجود تھیں، ان کی بھی ہمراہ پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس لارڈ میئر افضل خان صاحب، یہ اس وقت وہاں پر بھی کانفرنس میں بھی موجود تھے. ان کی اب ہم رائے لیں گے. جی افضل خان صاحب، آپ وہاں کانفرنس میں بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا جیسا کہ یہ جلسہ ہوا، اس کے بعد جب یہ اٹیک ہوا، یہ گھناؤنا عمل، تب آپ کہاں تھے اور کیا آپ کہیں گے، کیسی مذمت کریں گے اس واقعے کی؟ آپ پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو جلسہ ہوا تھا، میں کو 30 سال سے پبلک لائف میں ہوں، میں نے اس سے اچھا کامیاب اور اتنا جوش در جو جلسہ ہو رہا تھا میں نے نہیں دیکھا. تو اس بات پہ میں سب لوگوں کو مبارک دینا چاہوں گا.
दूसरी बात है जो अटैक हुआ है जी जी, तो इसके नुक्ता नज़र से मैं ये कहूँगा कि इसको पुरजोर कंडेम करना चाहिए कि जिन लोगों ने ये किया है और जो लोगों का हाथ इसके पीछे है उन सबको कंडेम करना चाहिए कि इन्होंने एक्चुअली पूरी पाकिस्तानी कौम पे अटैक किया है। इस तरह की बदनामी जो आती है, जो पब्लिसिटी होती है, ये पूरी कौम पे होती है, तो इसलिए इसको कंडेम करना चाहिए। और जिसके पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन हो, क्योंकि फुटिंग बहुत अच्छी है और इससे क्लियर हो रहा है कि कौन ये कल्प्रिट थे, इनको इंफॉर्मेशन पेश आगे करनी चाहिए ताकि इनको सामने लाया जाए और इनको डिसिप्लिन के मुताबिक पनिशमेंट होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें ये है कि अल्टीमेटली जो बरतानिया में ये ग्रेटर मैनचेस्टर है, मेरी अभी मैंने मैसेज छोड़ा है जो पुलिस अथॉरिटी का चेयरमैन है उनको भी कि हम इस पे फुल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। और मैनचेस्टर एक ऐसा शहर है कि इस शहर में जो सीसीटीवी है, ना कि जो आपने देखा है यहाँ पे भी जो हैं, लेकिन इस शहर में पूरे यूरोप में सबसे अच्छे सीसीटीवी हैं। तो जिस तरीके से इस शहर में दाखिल हुए हैं, कैसे जाएंगे, ये सब उसको फॉलोअप करेंगे इंशाल्लाह, हम फाइंड आउट करेंगे। और हम अपील करेंगे जो आपके व्यूअर्स हैं वो भी कोई इनकी निशानदेही की जाए ताकि इनको पकड़ा जाए। ठीक, अच्छा लॉर्ड साहब, जैसा कि आप बता रहे थे जब ये स्पीच पहले भी इन्होंने की, आप इनके हमरा थे, हाथापाई, अब कुछ हमने देखा ऐसे वाकयात हुए, नारेबाजी या कोई खराबी करने के इम्कानात लोगों ने पैदा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा वाकया पहला वाकया है अभी तक का? जी, ये पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं, पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं, ये हाउस ऑफ पुलिस के हवाले करके उनको बाहर निकाला गया। ये पहला वाकया है कि उन्होंने इतनी हिम्मत की, ये पहला वाकया है कि उन्होंने प्लान करके ये 5 थग्स, ये बदमाश उन्होंने भेजे ये डॉक्टर साहब पे और मुझ पे हमला करने के लिए। और ये तो बदकिस्मती यानी डॉक्टर साहब की, बुखारी साहब की ज़्यादा है कि वो बेचारे वो यानी शदीद ज़ख्मी और वो बेहोश हो गए और उस हालत में हो गए कि अल्लाह माफ़ी दे के कुछ भी हो सकता था, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। अभी तो उनको लोग पकड़ के अंदर लाएं और मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी हो रही है नीचे। लेकिन ये हमला क्रिमिनल एक्ट है। इसके जो वो कौन लोग बिहाइंड हैं, इनके ट्रेनिंग कौन करता है, इनको सपोर्ट कौन करता है, मैं लॉर्ड मेयर साहब को ये कहूँगा, ये काउंसलर हैं, बड़े सीनियर काउंसलर हैं, पुलिस को ये पूरी बात बताएं। यहाँ से मेन रोड पे जो सीसीटीवी है उस फुटेज से बाईं तरफ जब ये गए हैं, दौड़ते हुए गए हैं, बाईं तरफ मैं सस्पेक्ट करता हूं कि वहां पे उनकी गाड़ी जो गेट अवे कार थी वो वहां थी, 1 थी या 2 थी, ये उनको बाद में पता चल जाएगा क्योंकि हमारे साथ जो लोग फौरी तौर पे पीछे आए वो उनके पीछे भागते हुए गए। लेकिन इस टाइम पे वो, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का फर्क पड़ा है मेरे ख्याल या 3 मिनट का, और वो जो है वो इतनी देर में वो भाग चुके थे। जी अफजल खान साहब। जी बिल्कुल, लॉर्ड साहब ने जो कहा है हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे। मैंने जैसे आगे भी गुजारिश की है कि जो हमारे पुलिस अथॉरिटी का चेयर है उनसे हमारी बात हो चुकी है इस पे, और हम इस पे पूरा जोर रखेंगे। मतलब फौरी कार्रवाई, फौरी तहकीकात। ये आदमी जो यहाँ पे सामने जिसकी तस्वीर आ रही है, ये जो फुटेज है बहुत क्लियर है जी, नहीं होगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। हमें पब्लिक की जरूरत है मदद की, कि यकीनन वहाँ पे कुछ लोग होंगे बाहर जो इनको जानते हैं। नहीं मेरा व्यूज शायद अब जानते हैं, भी हमें रिंग कॉल करेंगे अगर कोई भी किसी को भी पहचानते हैं तो पुलिस के लिए आसानी हो जाएगी इनके। जी बिल्कुल, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम राज में रखा जाए, अगर आप इंकशाफ करें तो आपका नाम बिल्कुल राज में रखा जाएगा, और आप इनके हवाले से बता सकते हैं कोई भी मालूमात, लास्ट टाइम आपने ने कहाँ देखा, इनका नाम, इनका एड्रेस, इनका टेलीफोन नंबर, कुछ भी अगर आप किसी एक के बारे में भी जानते हैं, आप प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल मत कीजिए, कंट्रोल रूम में बस बता दीजिए इस हवाले से। और अगर आप लाइव कॉल करके बताना चाहते हैं तो आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हमें बताना चाहते हैं। मकसद है कि आप हमें बताएं, क्योंकि ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा वाकया है। डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा बहरहाल मेहमान थे यहाँ पर मैनचेस्टर में चीतम हिल रोड पे एक निजी रेस्टोरेंट में, जैसा कि आज उनका खैर मकदम किया गया। वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर लोग मौजूद थे, और इतनी ज़्यादा तादाद थी कि बाहर रोड तक वहाँ पर मजमा लगा हुआ था। और वहाँ पर जब देखा गया, जैसा कि लॉर्ड साहब ने और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर ये अपनी मजमूम कार्रवाई